الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الخبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد عزت و احترام و تکریم برادران اسلام، دوستو، بزرگو، عزیزو، جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ جاری و ساری ہے اور رمضان کریم کی آمد ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کریم کا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان میں ہزاروں حکمتیں ہیں، ہزاروں پہلو ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان کا لغوی معنی ہوتا ہے گھاٹی، پستی، پست جگہ کو کہا جاتا ہے۔ شعبان بھی اسی معنی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ایک طرف رجب کا مہینہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے عرشوں کا مہمان بنایا، بلندی اور رافت عطا کی، اور دوسری جانب رمضان المعظم، رمضان کریم اللہ تعالی کی بارگاہ سے بلندی اور عروج کا مہینہ ہے، یعنی دو سائیڈوں پر دو پہاڑ ہوں اور درمیان میں جو پست جگہ ہوتی ہے اسے عربی میں اس گھاٹی کو شعبان کہا جاتا ہے۔ ایک طرف بلندی کا مہینہ رجب اور ایک طرف بلندی کا مہینہ رمضان، ان دو کے درمیان میں پست مہینہ، پست جگہ، اسے شعبان کہا گیا۔ اور اس شعبان جو پست جگہ ہے اس کو چن کر میرے آقا کریم فرماتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے، لہٰذا اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں کہ قیامت والے دن جو حضور کی امت کے لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے پستی میں گر چکے ہوں گے، آمنہ کا لال اس میدان قیامت میں بھی اٹھا کر ان کو جنت کا مالک بنا دے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ یہ مہینہ رمضان کریم کی آمد سے پہلے انسان کے دل کا جو پیالہ ہے، جو دل کا لیول ہے، وہ سیدھا کرنے کے لیے ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے قابل ہو جائے۔ برادران گرامی قدر، وہ حدیث پاک مجھے یہاں پر یاد آ گئی کہ قیامت کا دن ہوگا، اعمال تل رہے ہوں گے، گناہگار نیکوکار پھر رہے ہوں گے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں لوگوں مجھے قیامت والے دن اگر تلاش کرنا ہو تو گناہگاروں کے جھرمٹ میں تلاش کرنا۔
کہ میں وہاں ان کی شفاعت کر کے ان کو جنت کا وارث بناتا جاؤں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے گناہ گاروں کے جھرمٹ میں تلاش کرنا۔ تو گویا یہ مہینہ حضور کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں شدت سے رمضان کا انتظار کرتے اور دعا فرماتے تھے میرے مولا ہم پر شعبان کا مہینہ خیریت سے جاری رہے اور اس کے بعد رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ یعنی حضور آمد رمضان کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ روایات میں آیا کہ حضور رمضان کے مہینے میں اتنے سخی ہو جاتے نا، ہم لوگ تو کسی کو نارمل کپڑے دیکھ کر ہم کہتے نہیں اسے کچھ نہیں دینا چاہیے، وہاں بارگاہ مصطفیٰ میں کوئی تقسیم نہیں ہے کہ تم کسی امیر کی خدمت کرو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک فرماتے تھے۔ اور علماء نے لکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہوا چلتی ہے تو ہوا کافر کو بھی لگتی ہے، مومن کو بھی لگتی ہے۔ ہوا کسی غریب کو بھی لگتی ہے، امیر ہو اسے بھی لگتی ہے۔ ہوا درختوں پر بھی اس کا نزول ہوتا ہے۔ ہوا ہر خاص و عام کو برابر لگتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں علماء نے لکھا کہ ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے، اتنی سخاوت کرتے، اللہ کے راہ میں تقسیم کرتے اور غریبوں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر رمضان کے بعد کسی مہینے کو سب سے زیادہ لائق اور پسند کرتے تھے تو وہ میرے آقا شعبان کے مہینے کو پسند کرتے تھے۔ اور رمضان کے بعد جس مہینے کے روزے سب سے زیادہ حضور رکھتے وہ بھی شعبان کا مہینہ تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں رمضان کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور دعائیں کرتے میرے مولا یہ مہینہ خیریت سے جائے اور اس کے بعد ہمیں جلد جلد رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ اور اس مہینے کو آپ جانتے ہیں کہ ایک رات شب قدر کی رات ہے جسے ہم شب رات کہتے ہیں۔ اس ایک شب رات کی رات میں آپ کے میرے اعمال کا حساب ہو رہا ہوتا ہے۔ وہاں نام اعمال کے رجسٹر اٹھا کر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اب کوئی اس حدیث کی جرا اپنی طرف سے کر کے یہ کہے کہ اس کا معنی یہ بنا کہ اللہ نعوذ باللہ غافل ہے، اللہ نعوذ باللہ لا علم ہے، نہیں، اللہ تعالی علیم بذات الصدور ہے، جو سینوں کے راز جانتا ہے، وہ ازل سے لے کر ابد تک کے ہر انسان کے دلوں کے اعمال کو بھی جانتا ہے، وہ غافل نہیں ہے۔ پھر فرشتے کیوں نام اعمال پیش کرتے ہیں؟ اس لیے کہ فرشتوں کو یہ علم دیا جاتا ہے کہ فرشتوں آنے والی شبرات تک کس انسان نے زندہ ہونا ہے اور کس انسان نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ آپ جانتے ہیں پچھلی 2023 میں جو شبرات گزری، اس شبرات میں ہمارے کتنے بوڑھے نوجوان بچے جو موجود تھے وہ اس سال شبرات پر نہیں تھے۔ یہ ان کے نام اعمال کا پتہ کاٹ دیا گیا، ملک الموت مکمل حساب دے دیا جاتا ہے کہ ملک الموت تم نے فلاں فلاں کی روح قبض کرنی ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ہمارے نام اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج 2024 میں آج شہروں کے شہر ویران ہیں، مسجدیں اجڑی پڑی ہیں، مسجدوں کے اندر نمازی کوئی نہیں نظر آتے، جمعے کی نماز پر نمازی کوئی نہیں نظر آتے۔ جب ایک تجزیہ کیا گیا تو ملک پاکستان کے اکثر و بیشتر یہی حالات ہیں کہ بڑی بڑی مرکزی مسجدوں میں بھی نمازی نہیں ہیں، جمعے پر نمازی لیٹ آتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، صاحب اوصاف کہ وہ حجازی نہ رہے۔ وہ اور تھے جو حضور کے زمانے میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دینے کا یہ حال تھا کہ صحابہ کرام
آپس میں اس بات پر بحث کرتے، ایک کہتا میں دوں گا، دوسرا کہتا میں دوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اذان کا ثواب جان لو کہ اذان دینے کا کتنا ثواب ہے تو قرآن اندازی کرنی پڑے کہ کون اذان دے۔ اقامت کا بھی ثواب ہے اور پہلی اذان کے ساتھ مسجد میں آنے کا بھی ثواب ہے۔ آج ہم جتنا بڑا، میرے سمیت ہم سب، جتنا بڑا تعلیم یافتہ ہو وہ کہے گا میں کیوں اذان دوں، کوئی اور دے۔ اذان اللہ تعالیٰ کی طرف بلاوا ہوتا ہے، دینی چاہیے۔ شعبان المعظم کس مہینے میں 13 میرے نامہ اعمال بھی تل چکے ہیں، معلوم نہیں اگلے سال کون ہو کون نہ ہو۔ شب برات یہ گناہوں سے توبہ کی رات ہے، جب رب کائنات کی شان کریمی کا نزول ہوتا ہے اس رات میں۔ وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ قطرے سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، شان رحیمی نے چن لیے۔ جو انسان کی آنکھوں سے نکلنے والا ندامت کا ایک آنسو ہے، تمہیں کیا پتا اس ایک آنسو کی قیمت کیا ہے؟ وہ تیرے سارے گناہوں کو بہا کر لے جائے گا، وہ تیرے گناہوں کے لیے قیامت والے دن جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک بندہ مومن جب التجا کرتا ہے مالک گناہگار ہوں، یہ ایک شاعر نے کہا تھا میں خطا کار تھا نادستہ بھی کیا کیا نہ کیا، میں خطا کار تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، لاج رکھنی میرے لجپال نے رسوا نہ کیا۔ بندہ مومن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، زبان آل سے کہتا ہے مولا 10 سال گزر گئے، مجھے 50 سال گزر گئے، تیری نافرمانی کرتے کرتے، کیا میں اب تیری بارگاہ میں آؤں؟ کیا میرے ندامت کے آنسو قبول فرما لے گا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت آواز دیتی ہے، بندہ مومن تو سوچ رہا ہے کیا میرے رب کی رحمت اور کیا تیری سوچ؟ تیرے رب کی رحمت ساری دنیا سے بالا تر ہے، ساری دنیا سے وسیع ہے۔ اگر تیری آنکھ سے آنسو گرے گا، مکھی کے سر جتنا آنسو بھی آنکھ سے نکل کر باہر زمین پر بعد میں آئے گا۔ میں اتنا کریم ہوں، اپنی رحمت سے تیرے گناہوں کو پہلے معاف کر دوں گا۔ یہ اس کی رحمت ہے، اس کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو 10 20 سال ہو گئے، کبھی مسجد میں داخل ہونا نصیب نہیں ہوا، دل پر ایسا زنگ لگ چکا ہے، ایسی کالک لگ چکی ہے۔ کتنے ایسے ہمارے بوڑھے ہیں جنہوں نے 30 سال تک جمعے نہیں پڑھے، رب کو ناراض کیا۔ میرا رب کائنات تو قرآن کے ذریعے ہمیں صدا دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے مرد مومن، انسان آدھے تتر اور آدھے بٹیر نہ بنے رہو، تم آدھے انسان اور آدھے حیوان نہ بنے رہو، بلکہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مالک جب پورا اسلام میں داخل ہو جاؤں گا تو ملے گا کیا؟ فرمایا میں رب کائنات اپنے عرش کو سجا دوں گا۔ اور فرشتے پوچھتے ہیں مالک کیوں عرش کو سجایا گیا؟ رب کائنات فرماتا ہے فرشتوں آج اس لیے عرش کو سجایا گیا، تم جانتے نہیں ہو میرے ایک نوجوان بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے، میرے ساتھ توبہ کا معاملہ کر لیا ہے۔ یہ اس کی رحمت، وہ بہانے تلاش کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک رات شب رات کی رات آئی، جس رات کا عمل، تھوڑا سا عمل بھی کتنی قیمت رکھتا تھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب دیکھا ایک مقام سے گزرے، ایک پتھر کے اندر ایک بزرگ عبادت کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ورطہ حیرت میں پڑ گئے، کون ہے بزرگ جو عبادت کر رہا ہے؟
اس اللہ کے بندے سے پوچھا تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا؟ وہ اللہ کا بندہ جواب دیتا ہے مجھے 70 سال ہو گئے ہیں، میں پتھر کے اندر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ سوچا تیرے لیے کھانے پینے کا انتظام کا وہ دیکھو پتھر کے اندر انگور کی بیل اور تھوڑا سا پانی جاری تھا، کہا یہ اسی پر میرا گزر بسر ہے، پانی پیتا ہوں، انگور کھا لیتا ہوں، مجھے اس کیفیت میں 70 سال گزر گئے، اسی کو یاد کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی زبان سے نکلا، عرض کرتے ہیں مولا اس تیرے بندے سے بھی زیادہ کوئی تیرا محبوب ہوگا، اس سے بھی زیادہ تیرا کوئی پیارا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ 70 سالوں سے عبادت کرنے والا بندہ ایک طرف، اے میرے موسیٰ وہ میرے محبوب کا امتی ہوگا، شب رات کی رات نفل پڑھنے والا ہوگا، اس کی 70 سالہ عبادت سے بھی بازی لے جائے گا۔ یہ اس کا کرم اتنا کہ فرمایا کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بھی گناہ ہونا، اس رات کو توبہ کرنے والا بخش دیا جاتا ہے، اس کی معافی ہو جاتی ہے، لیکن شرط ایک ہی ہے توبۃ النصوح کرو۔ ہم تو مسجد میں ہیں، اللہ کے گھر میں، حالت ایمان میں کلمہ گو ہیں، لیکن وہ بندہ جس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا 70 سال سے اپنے بت کی پوجا کر رہا تھا، اور بت کے سامنے ہاتھ باندھ کر ایک ہی وظیفہ، صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، ہاتھ باندھ کر کہتا ہے یا صنم یا صنم یا صنم، اپنے بت کی پوجا کر رہا تھا۔ اسی عالم میں دل پر آنکھوں پر نیند کا غلبہ طاری ہوا، اونگائی تو زبان سے بے ساختہ یا صنم کی بجائے نکلا یا صمد یا صمد یا صمد، ادھر کافر کی زبان پر میرے مالک کا نام آیا۔ اللہ تعالیٰ نے عرش سے آواز دے کر فرمایا جی میرے بندے بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا تیرا نہیں ہے یہ تو غیر ہے، 70 سالوں سے غیر کا نام لے رہا ہے۔ میرے رب نے فرمایا فرشتوں میرا بندہ مجھے بھول کر بھی بلائے چاہے کافر بھی ہو، میری شان کریمی کے خلاف ہے، میرا بندہ بلائے میں اپنے بندے کا جواب ضرور دیا کرتا ہوں۔ وہاں 70 سال کا گناہگار یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو آسمانی کتاب سر پہ رکھ کے میں توبہ کرتا ہوں، 70 دفعہ میں نے توبہ توڑ دی، آسمانی کتاب سر پہ رکھی توبہ کی پھر توبہ توڑ دی، اب اللہ کو ناراض کرنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اب میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا۔ جب یہ سوچ رہا تھا عبادت گاہ کے کونے میں بیٹھ کر اللہ کی ڈائریکٹ آواز آئی، فرمایا میرے بندے یہ 70 والی حد بھی تو نے لگائی ہے، اب بھی آ جا، میری رحمت بڑھ کر تجھے اپنے گلے لگا لے گی۔ اس کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ ہم اس بینک میں زیادہ پیسے جمع کرواتے ہیں جو زیادہ منافع دے۔ میرے بھائیوں یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، رمضان کریم یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، جس کے پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی ہے، یہ آ رہا ہے، ہم پر طلوع ہونے والا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اس کا ادب و احترام کریں، ہم اس کا استقبال کریں، اور رمضان میں وہ عمل کریں جو عمل اللہ کو، سارے بولیں اللہ کو، کوئی ایسا عمل نہ ہو جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا احادیث پاک میں اس مہینے کی عظمت کو بیان کیا۔ میرے آقا کریم کائنات بھر کے لیے رحمت بن کر آئے، کائنات بھر کے لیے میرے آقا کریم کریم بن کر آئے۔ اگر اللہ کریم ہے تو اس کا نبی رحیم ہے، اللہ کریم ہے اس کی رحمت وسیع ہے، تو میرے آقا کی رحمت بھی اتنی وسیع ہے، وہ رحمت ذاتی ہے،
اور میرے مصطفیٰ کی رحمت اللہ کی عطا کردہ ہے. بولو اللہ کی عطا کردہ ہے. ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بھی اس انداز میں قائل ہیں. حضور کا دست کرم قیامت کے میدان میں ہر ایک کے لیے ہوگا، لیکن جس نے اپنا دل سجا لیا اس کی یاد میں کس حال میں کہ یاد اس کی آئی تو آتی چلی گئی، ہر نقش ماں سوا کو بھلاتی چلی گئی. ارے کائنات کے اندر سلطان العارفین سلطان باہو کا مرشد کوئی نہیں ہوتا. 30 سال دل کا اضطراب، دل کی تنہائی، ہر لمحہ اللہ اللہ، لیکن مرشد نہیں ملتا. یہ اجڑے ہوئے دل سے، ٹوٹے ہوئے دل سے جب اس کریم کی بارگاہ میں آتا ہے تو پھر 30 سال کی ریاضت کے بعد ایک دن محنت کا پھل ملتا ہے. خود حضرت مولا علی نجف سے تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں سلطان باہو آؤ تمہیں مدینے میں مصطفیٰ بلا رہے ہیں. پھر حضور نبی کریم فرماتے ہیں سلطان باہو تجھے بیعت کے لیے مرشد کی تلاش ہے، تجھے اپنے مرشد کی تلاش ہے. جی حضور مرشد کی تلاش ہے. فرمایا آؤ میں کائنات کے لیے رحمت بن کر آنے والا آمنہ کا لال تجھے اپنے دامن کرم میں لیتا ہوں. جب 30 سال مرشد نہیں ملا، بالآخر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا کر بیعت فرمایا. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو ڈائریکٹ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور بارگاہ مصطفیٰ سے اذن ملا. اب جب بندہ خود ڈاکٹر نہیں ہوتا، 30 سال کوشش کرتا ہے مالک مجھے ڈاکٹر بنا دے، زمانے کے فلاسفر، زمانے کے پی ایچ ڈی اور ڈگریوں والوں سے استفادہ کرتا ہے. جب بن جاتا ہے پھر یہ خود ڈاکٹر نہیں رہتا، پھر کائنات کا علاج بھی کر لیتا ہے. ارے سلطان العارفین سلطان باہو فقر کی دنیا میں تب پہنچے کہ جب بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے. ارے ذات کا آوان تھا، کائنات سلطان باہو کے نام سے کیوں یاد کرتی ہے کہ ان کا دل کسی دنیا دار کے لیے نہیں ٹوٹا تھا. سلطان باہو کا دل ٹوٹا تھا تو اللہ کی یاد میں ٹوٹا تھا. اب جو دلوں میں منافقت، کھوٹ اور دنیا داری کی وجہ سے غلادت جم چکی ہے، سلطان العارفین سلطان باہو اس قدر اللہ کا محبوب بندہ بن گیا کہ اب نظر توجہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم اس کے دل کو صاف کر دیا کرتے ہیں. اسی لیے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کا یہ شعر قابل توجہ ہے. آپ فرماتے ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہوں تے نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو کا کیا معنی ہے کہ ہو اللہ، وہ اللہ. لفظ ہو کو بھی ایک بزرگ لکھتے ہیں حضرت علامہ معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ ولی اللہ ہے. فرماتے ہیں لفظ ہو بھی اللہ تعالی کا اسم اعظم ہے. جب انسان اس کی تلاش میں نکلتا ہے دل کی بستی ویران ہوتی ہے. میں نے آپ سے یہ پہلے عرض کر چکا کہ دل بے قیمت ہوتا ہے، ہر چیز جب ٹوٹ جائے تو بے قیمت ہوتی ہے. دل جب تک سلامت ہے تو بے قیمت ہے، جب کسی کے لیے ٹوٹ جاتا ہے پھر یہی دل قیمت پا جایا کرتا ہے. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کا دل جب اس ذات کے لیے ٹوٹتا ہے، حضرت معروف کرخی کا دل جب اس ذات کے لیے ٹوٹتا ہے، وہ کریم اتنا کرم کرتا ہے، اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ اللہ کریم اس کے وسیلے سے اللہ بھی ملا دیتا ہے، اللہ کا محبوب بھی ملا دیا کرتا ہے.
ہر دل پر اس کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا، بارش ہوتی ہے لیکن جس کا دل کا پیالہ الٹا ہو، بندہ کہے میرا برتن نہیں بھرا، تو جواب دیا جائے گا تیرا پیالہ الٹا تھا۔ جس کا پیالہ سیدھا ہوگا وہ اللہ کی رحمت اور بارش کو پالے گا، تیرا تو دل کا پیالہ الٹا تھا، اس پر اللہ کی رحمتیں کس طرح نازل ہوں؟ اللہ کی رحمتیں نازل کب ہوتی ہیں؟ میرے بھائیوں یاد رکھیے، گناہ کر کر کے دل پر اتنے کالے داغ جم جاتے ہیں کہ آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جو سینہ تان کر فخر سے اپنے دوست کو بتا رہے ہوتے ہیں بھائی میں نے یہ گناہ کیا۔ پیر صاحب آئے؟ پیر صاحب نہیں آئے، شبیر کے دے گیا ناس گیا۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں، یاد رکھیں گناہگار کی بخشش ہوتی ہے، باغی کی بخشش نہیں ہوتی، باغی کو مٹا دیا جاتا ہے۔ گناہ کر کے اس پر دل اگر تیرا مطمئن ہے، تو خوش ہے کہ میں نے گناہ کیا، کوئی تجھے فکر ہی نہیں کہ میں نے کیا کیا، تو سمجھ لے پھر تیرا دل گناہوں سے اس قدر لتڑا ہوا ہے کہ اس پر کبھی اللہ کی رحمت ہو سکتی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو، تنہائیوں میں اس مالک کو اپنے دل میں بسا کر اس کیفیت کو پیدا کرو کہ دل سانس آئے تب بھی وہی ہو، سانس جائے تب بھی وہی ہو۔ سلطان العارفین سلطان بہو فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، جس دم اس کے ذکر سے تو غافل ہو گیا سمجھ لے اس لمحے میں تو کافر ہو گیا۔ اور کافر کا معنی یہ ہوتا ہے انکار کرنے والا، ایک زبان سے انکار ہے، ایک دل سے انکار ہے۔ اگر گناہوں پر گناہ کر کے بھی دوستوں کی کچہری میں بیٹھ کر فخر سے کہتا ہے میں نے یہ کر دیا، تو سمجھ لے تجھ سے بڑا منافق کوئی نہیں۔ اگر گناہ کر کے اسے چھپا کر اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر کے کہتا ہے مالک تیرے ہزاروں ناموں میں سے ایک نام ستار بھی ہے، مالک تو عیبوں پر پردے ڈالنے والا ہے، آج تیرا میرا وعدہ رہا تنہائیوں میں خلوتوں میں میں تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں جو زندگی گزر گئی میرے گناہوں کو تو سنبھال، پردہ ڈال دے، آئندہ کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم میرا رب بڑا کریم ہے، وہ اگر کافروں کو بخشنے پر آئے تو بہانے تلاش کرتا ہے۔ ہم تو مومن ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، اللہ کی رحمت، مولا علی کی رحمت، صحابہ کرام کی جو نبی کے دید کے جلووں میں جو رحمتیں سمیٹی ان کا دریا جاری ہے، آؤ اس دریا سے چلو بھر لو۔ اللہ کرے ہمارے دلوں پر اسی دریا سے چند قطرے ٹپکیں اور اس دل میں بھی تغیر پیدا ہو، یہ دل اس ذات کے لیے ٹوٹ جائے، یہ دل اس مالک کے لیے ٹوٹ جائے، اور رات کی تنہائیوں میں کہیں مولا نہ تن میرا نہ من میرا نہ مرضی میری نہ خواہش میری، میں جو بھی ہوں مدینے والے آقا کا غلام ہوں۔ اللہ تعالی حضور کے غلاموں میں ہمیں زندگی اسی غلامی میں موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔